السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 6 مارچ بروز اتوار سنڈے صبح 7 بجے پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ سنڈے کا جو پروگرام ہے ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے ڈرگز ایڈکشن اور جو ہماری کوششیں یا کاوشیں ہیں اس حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ آپ تک آگاہی کرنا. اور اس پروگرام میں میرے ساتھ ہمیشہ ذوالفقار شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. اس دفعہ بہت بہتر ڈیولپمنٹ ہے. جو لاسٹ ٹائم ہم نے ہارڈ سٹینڈ لیا تھا تو اس کے کچھ نہ تھا. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم نے بہت بڑی مائل اچیو کر لیا ہے، نو مائل اسٹون کوئی اچیو نہیں کیا، لیکن چیزیں اب آگے کی طرف چل رہی ہیں. دو ایشوز ہیں جو آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر اللہ صاحب کے بارے میں میں نے جو کہا، میں بڑا واضح ہوں اس حوالے سے کہ عدالت کو ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے. اسٹیٹ کے اپنے معاملات میں اس طرح کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور میرے پاس بہت سی وجوہات ہیں اس حوالے سے. پشاور کا جو بم دھماکہ اس کے بعد جسٹس وقار سیٹھ کا کردار بڑا واضح طور پر آ رہا ہے. جو چیف جسٹس تھے، جتنے لوگ وہاں چھوڑے، دہشت گردی کے حوالے سے جو کچھ ہم نے، وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا پہ سارا دیکھ لیں. ایک طرف جب آپ آواز دبانے کی بات کرتے تو پھر یہ سخت باتیں بھی سنیں آپ ساتھ، اور پھر جسٹیفیکیشن دیں یہ سارے لوگ. یعنی میں جب یہ آرڈر دیکھ رہا تھا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. ایف آئی آر بھی موجود تھی، کوئی ایس پی صاحب وہاں پر موجود تھے، کیا نام تھا ان کا، ہاں فیصل کامران، ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد، عدالت میں موجود تھے. اور یہاں لکھا ہوا ہے جی مسٹر فیصل کامران سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس اسلام آباد واز پریزنٹ ان ریلیشن ٹو اندر کیس، جب ان ریسپانس ٹو کورٹس کوئری. اور پوچھا گیا ہی کنفرم دیٹ اے کرمنل کیس نمبر ڈیٹڈ اتنا 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 واز رجسٹرڈ. A copy of the FIR was also submitted. SSP آپریشن میں جے میں لے پھر رہے تھے FIR کی کاپی، فوراً پیش بھی ہوگی، آرڈر میں لکھا ہوا ہے. اور سارا دن آرڈر چلتا رہا. مجھے بھی پتہ لگا گرفتاریوں سے روک دیا ہے، اور میں کہہ رہا تھا گرفتاریوں سے روک نہیں سکتے. اب جو تحریری آرڈر آیا ہے یار، تحریری آرڈر بھی پہلے جاری کر دیا کریں ساتھ ہی، جو میڈیا پہ چلنے سے پہلے نا. اور وہاں گرفتاریوں سے روک دیا. اب وہ پولیس کیا کرے گی سارے مسئلے میں؟ وہاں یہ لکھ دیا ہے، صرف اور صرف لکھا گیا ہے دی ریسپونڈنٹ آر ریسٹرینڈ فرام ہراسنگ اینی سٹیزن اور کازنگ اریسٹ پرسوئنٹ ٹو رجسٹریشن آف فور مینشن ایف آئی آر ٹل دی ڈیٹ فکس. اور اب دیکھیں نا، اب لفظ یہاں پر آگے ایڈ ہو گیا جی اینی سٹیزن. ایف آئی آر میں ایمان زینب مزاری جو ہیں وہ آئی ہیں، اور عدالت نے غالباً سبھی میں سارا دن یہی چلتا رہا اور وہ یہی بات آ گئی یہاں. اور یہ مین ریٹ میں لکھ دیا ہے، یعنی اسٹے کی اپلیکیشن پہ آنا چاہیے تھا کہ مین ریٹ میں لکھ دیا ہے، مین ریٹ میں ہی روک دیا ہے، فائنل ریلیف ہی دے دیا ہے. یعنی فائنل ریلیف دے دیا. میں تو حیران ہوں اس کانٹیکس میں. یعنی یہ تو بیسیکلی آنا تھا اپنا اسٹے کی اپلیکیشن پہ، وہاں عدالت نے روکنا تھا اس حوالے سے. وہاں اتنا لکھا ہوا ہے صرف ان دا مین وائل ریسپونڈنٹ آر ڈائریکٹڈ ٹو اسٹرکٹلی کمپلائی ود دی ابو آرڈر. سارے کا سارا آرڈر کو اسٹے کر دیا. اب بہرحال چلیں، ہمارا کام تو ہے آپ تک بتانا. تحریری حکم یہ آج آیا، یہ یعنی جمعرات والا دن آیا ہے، یہ واقعہ جمعہ کا ہے. اور وہاں عدالت نے بغیر کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن ایک ایف آئی آر کے کنٹینٹس کو پڑھ کے اپنا مائنڈ ہی ڈسکلوز کر دیا. تو اس کو باعث ہونا کہتے ہیں نا. تو یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک جج صاحب کا مائنڈ پہلے جو ان کے مائنڈ میں ہے، جو سو کال لبرل کا ایک نقطۂ نظر ہے، اس کو انڈورس کر رہے ہیں جج صاحب. اور وہ لکھ رہے ہیں جواب دہندگان نے اختلاف رائے اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. یہ اسٹیٹ فیصلہ کرے گی، اسٹیٹ نے دیکھنا ہے. اور جس طرح کے نعرے لگے ہیں آپ برداشت کر سکتے ہیں. ہمارے کہ پاکستان میں 22.5 کروڑ عوام ہے، یہ 5315 کی رائے کو ہم پہ پورے پہ دبایا نہ جائے. ہماری آواز کو بھی ہوگی ان کی آواز.
وہ پاکستان کے خلاف نعرے لیں, کیسے برداشت کر لیں نعرے جی, کس طرح برداشت کر لیں آپ؟ یہ اسٹیٹ پہ چھوڑنے دیں آپ. یہاں عدلیہ, یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عدل صاحب اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں جی, اور یہاں پرامن احتجاج جبری گمشدگیوں کے خلاف کیا گیا, یہ کہہ رہے ہیں. وہ ایک ہے, کیا نام ہے اس کا, حفیظ بلوچ کے حوالے سے بات ہے, یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو نا انویسٹیگیٹنگ ادارہ بن جائے یہاں پر بیٹھ کے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا جسٹس صاحب کی, میں جسٹس عدل صاحب کی بات کر رہا ہوں, پرچے بھی خود درج کریں, سارا کچھ پولیس کا سارا یہی سنبھال لیں. اور جو آپ ہندگان نے پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. یار میں تو حیران ہو رہا ہوں, یعنی یہ کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے سارا کچھ دیکھ لیا, کیسے آ گیا, جج صاحب کو ہی کیسے پتہ چل گیا؟ ایف آئی آر کو پڑھنے سے سارا کچھ مائنڈ بنا لیا انہوں نے, اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا انہوں نے. اور میں اسی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ سوچنا پڑے گا اس حوالے سے, یہ ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا اس سارے معاملے میں. اب وہاں کا الزام لگایا گیا کہ پرامن اجلاس کے کئی شرکا کو چوٹیں آئیں. آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا کہ 3 زخمی ہوئے, یہاں کوئی ذکر نہیں ہے ان کا. پولیس کے افسران کا مجھے جو نظر نہیں آیا, میں تو دیکھ رہا تھا, مجھے تو آرڈر میں شاید یا میری نظر سے گزر گیا ہوگا, میں یہی کہہ سکتا ہوں. یہ سارا اگر دیکھ لیں سارے جو ان کا اپنا ذہن بھی بن گیا, اور باقی چیزوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے سارا فیصلہ جو کرنا تھا وہ کر لیا. اور وہ درخواست گزار کو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی کہ پرامن شرکا کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کر دیا ہے. اس کا مطلب ایف آئی آر کی کاپی ساتھ موجود نہیں تھی, تو روکنا تھا نا گرفتاریوں سے روکنا تھا. آپ چلیں آپ لوگوں کے لیے ہے. اور ایف آئی آر کا ذکر بھی کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر طالب علم تھے, کیا طالب علم کو آرٹیکل 19 پڑھ لیں آپ؟ نہیں پڑھنا تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. آپ کے لیے ریزنیبل ریسٹرکشن کا پرنسپل ہے وہاں, بڑا واضح طور پہ ریزنیبل ریسٹرکشن کا پرنسپل ہے. کیا ہے ذرا سن لیجیے گا. ان دی انٹرسٹ آف گلوری آف اسلام, انٹیگریٹی, سیکورٹی اینڈ ڈیفینس آف پاکستان, پبلک آرڈر. کس نے کہا یہ مادر پدر آزادی کا؟ آپ نے اپنے پہلے آرڈر میں یہ لکھ دیا, پڑھ تو لیں پہلے آرٹیکل 19. ڈیسینسی, مورالٹی, پبلک آرڈر, انسائٹمنٹ اینڈ کمیشن آف اوفینس. نہیں بغاوت کریں گے جب ملک کے خلاف ایسی باتیں کریں گے تو وہ تو آپ جب انسائٹ کریں گے تو وہ کیا ہے, اب آرٹیکل 19 میں کور نہیں ہوتا. یہ ہر آپ کے حد تک میں نے یہ بتا دی ہے. اور آرڈر دیکھیں آپ, سیکرٹری منسٹری آف انٹیریور, چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اینڈ سیکرٹری منسٹری آف ہیومن رائٹ are directed to appear before the court and justify the excessive force used against peaceful young citizen followed by registration of a criminal case. یہ کیسے طے کر لیا آپ نے جج صاحب؟ آپ نے کیسے یہ طے کر لیا؟ کوئی انکوائری کی آپ نے؟ آپ کے آرڈر بتا رہے ہیں, ایرونیس آرڈر ہے یہ وائلیشن ہے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہے. اب they are expected to satisfy, سنیے گا ذرا, they are expected to satisfy the court having regard to the fundamental rights guaranteed under the constitution. In case they fail to satisfy the court, then they are expected to identify the officials responsible for violating the rights of members of a peaceful assembly and the mode for ensuring their accountability. کیا بھی دی انکوائری بھی کرو, انویسٹیگیشن بھی کرو. Acts of violence are amounting to sedition on part of state functionaries are unpardonable and intolerable. بہرحال میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھا ہے کہ آپ سمجھ سکیں ان باتوں کو. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, فیصلہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. پہلے دن ہی فیصلہ ساتھ دے دیا کریں, اسی دن چلا دیا کریں تاکہ میڈیا تک بھی آ جائے کرے, شام تک سارے سمجھ آ جائیں. ایک کیس جو میں نے آپ کے سامنے رات نہیں بتا سکا تھا, وہ اسپیکر آغا سراج درانی جو ہے احتساب عدالت کے اندر کیس ہے, آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں, اور وہاں فاضل جج موجود نہیں ہیں احتساب عدالت میں, بغیر سماعت کا کارروائی کے ملتوی ہو گیا, اور 19 مارچ تک کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے. چلتے ہیں سید ذوالفقار شاہ صاحب کی طرف, جب ڈرگس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا کچھ ہوا ہے. جی ذوالفقار شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جو اس دفعہ میٹنگ ہوئی تھی جناب ڈائریکٹریٹ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ارشد صاحب کی سربراہی میں خود بھی موجود تھا, اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی نادرا سے بھی, اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے بھی لوگ موجود تھے, ہوم آفس, وہ لاسٹ ہوم آفس سے بھی موجود. بڑی سخت میٹنگ تھی, جیلوں کے حوالے سے بڑی سخت باتیں ہماری اس دفعہ ہوئی, اور کچھ اس کی ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہو سکی ہے. میں میٹنگ میں جانے سے پہلے نا مجھے بہت سے سوال پوچھے ہیں لوگوں نے
وہ کہتے ہیں آپ ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کرتے, وہ جو لیڈیز ان کے جو کلب شلب بنے ہیں, آپ تو شاید ڈرے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ کچھ عورت مارچ کو پروٹیکٹ کرتے پھر رہے ہیں, وہاں پر وہ سگریٹ عام پینا اور وہ چرس کا استعمال, کیا وجہ ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ شاید یہ کلاس جو ہے نا چاہتی ہے کہ مادر پدر آزادی مل جائے. پہلے ذرا آپ اس پہ بتائیے گا, آپ نے بہت سی جگہوں پر گئے بھی ہیں اور آپ کو بہت سا پتہ بھی ہے, ان کی بھی کوئی کٹی شٹی پارٹیاں ہوتی ہیں. سر جی بات یہ ہے کہ مادر پدر آزادی تو اس سوسائٹی میں قطعاً ممکن نہیں نا. جو ہمارا جو پاکستان ہے, جو اسلام کے نام پر جس کا آئین جو ہمیں بتاتا ہے چیزیں, لیکن سو کالڈ پیپل جو اپنے آپ کو بہت آزاد کہتے ہیں, آج سے پیچھے ماضی میں اگر چلے جائیں تو 3 قسم کی کیٹیگری میں خواتین ایڈکٹ تھیں. اچھا, پہلے دیکھیں طلاق اسٹگما جو ہے نا سوسائٹی میں عورت کے لیے بڑا, وہ خواتین کی تعداد تھی جو ڈائیورس شدہ تھیں, وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف آئیں. ایک وہ خواتین تھی جن کے جو گھر والے تھے وہ عرصہ دراز سے غلب میں تھے, وہ عورتیں اکیلی تھی. اور وہ فگر ہیں جو فیکٹس ہیں جو میرے اسٹڈی کی ہوئے ہیں. آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہے. آج کا نہیں ہے, یہ آج سے 15-20 سال کا پہلے. یہی اس وقت یہ جو سو کالڈ جسے ہم کہتے ہیں, اور وہ جو جن کے آدمی گھروں سے باہر تھے 3-3 4-4 سال 5-5 سال, دیکھیں عورت کتنی دیر, یعنی اس کا مطلب ہے کہ مرد جب عورت سے دور ہو گیا ہے کسی شکل میں اندر ہی, اگر طلاق ہو گیا تو یہ تعداد اس وقت بھی زیادہ تھی. اس وقت ڈپریشن انزائٹی کا اس کے ساتھ بڑا. اچھا پھر وہ خواتین جن کی آپ بات بھی کرتے ہیں اور آج کل بڑا چرچا ہے, اور شاید کل بھی جو پرسوں اس کے 8 مارچ والے دن میں چرچا ہوگا, وہ خواتین اس پہ اسٹڈی کی گئی جو اپر کلاس سے تھی, جو اپنی سوسائٹی میں خواتین کے بھی گروپ ہیں, خواتین کی بھی ایسوسیشن ہے, خواتین کے بھی ایسے ہیں جو دوسری خواتین کو سوسائٹی میں بڑا دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں. یعنی ایسی خواتین تھیں جن کے پاس بڑی بڑی اس کو گاڑیاں پجارو ٹائپ آتی تھی, لینڈ کرو جو گاڑی میں نے بھی رکھی ہوئی تھی, جو گاڑی کے اگلی سیٹ پہ کتا بٹھاتی تھی اور جناب ڈرائیو کرتی تھی, ہاتھ میں سگریٹ ہوتا تھا. اور پھر بعض ایسی خواتین اپر کلاس کی جو موٹی ہوتی تھی, آپ سے بھی زیادہ موٹی ہوتی تھی. اور میں نے تو ویٹ کم کر لیا ہے جاجی, میں نے تو ویٹ بہت کم کر لیا, 23 کلو گرام کم کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی, ڈاکٹر ایڈوائز کرتا تھا آپ کھانے کے بعد نا سگریٹ کا استعمال کریں. اچھا, سگریٹ جو ہے نا وہ آپ استعمال کریں گی تو آپ کا موٹاپا ذرا کم ہوگا. اچھا. پھر پارٹی میں بھی ہم نے, اب دیکھیں فرسٹ اسٹیپ از سگریٹ. چرس تو ایک عام ہوتا تھا نا, چرس کا استعمال, تو اب یہ وہ سوسائٹی میں ابھی بھی. لیکن آپ دیکھ لیں اب تو ہم, میں اکثر کہتا ہوں, ہم تو بات کرتے ہیں نا یہ سڑکوں باغوں پارکوں میں مڈل کلاس کی, تو میں اکثر بار بار کہتا ہوں ہمیں ان لوگوں بھی ان کی بھی بات کرنی چاہیے جو گھروں میں بیٹھے ہیں, جو ولنشیا, بحریہ, برکی روڈ, ریونڈ روڈ, بیتیا روڈ پہ بڑی بڑی سوسائٹیز میں رہتی ہیں. ہم نے ان کی بھی بات کرنی ہے, ان میں بھی نشہ ہے. ابھی لیٹسٹ بتائیں مجھے, آپ لیٹسٹ کیا ٹرینڈ ہے؟ لیٹسٹ ٹرینڈ بہت زیادہ خطرناک ہے. سگریٹ تو ہم تو نہیں, سگریٹ نہیں سر, یہ میں نے آپ کو کئی بار بتاتا ہوں یا میٹنگ میں بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ جو 4-5-6 مہینے ہیں نا, ایک تو کووڈ نے وہ چیزیں ساری اوپن کر دیں. جو فارم ہاؤس میں جا کے نا ایسٹیسی LSD ٹیبلٹ استعمال کر کے ڈانس اور بھنگڑا ڈالتے تھے جن کے بچے, ان میں ان کی بچیاں شامل تھیں. اللہ نہ کرے, بچیاں تو ہر ایک کی ہوتی ہیں. عورت کا مقام, ہم تو پھر بھی کسی کے, میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ میرے اس ذہن میں, اس دل میں ہزاروں لوگوں کے راز ہیں جو میں جانتا ہوں. میں نہیں چاہوں گا آپ نام لیں, میں نہیں چاہوں گا. لیکن اس دوران کووڈ میں جو خود والدین پریشان ہو گئے, جو سو کالڈ اپر کلاس کے تھے, جن کو پتہ چلا میرا بچہ اور بچی نشہ کرتا ہے. اور پھر اس دوران آپ بلیو کریں, میں نوجوان یا میل کے نشے سے اتنا میں اپسیٹ نہیں ہوتا جب مجھے کوئی یہ فون کرتا ہے کہ یار میری بچی یا میری ریلیٹیو جو نشہ کرتی ہے, تو آپ بلیو کریں میں خود کانپ جاتا ہوں. ویسے اگر ریشو لگائی جائے اس کلاس میں کتنے % ہوں گے؟ سر ریشو آہستہ آہستہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اندازاً میں کہوں, اندازاً ابھی ہم نے ایسا سروے نہیں کیا, لیکن اندازاً اگر میں 100 میں سے کتنے % ہے یہ لیڈیز؟ 100 میں سے آپ
0.2%, 0.5% خواتین ہیں, لیکن میں کہتا ہوں ابھی سروے نہیں ہو سکا. اندازاً 5% کہہ رہے ہیں. نہیں 5% نہیں, اس سے ذرا کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں. لیکن ہم نے نا ابھی سٹگما نہیں توڑا ان کا. جو سٹگما توڑنا چاہیے نا, جو پیرنٹس کو کھل کے آنا چاہیے, وہ نہیں آتے نا. بچے ہیں وہ سارا انوالو ہیں. یہ مادر پتر ذاتی اسی بات کو چاہتی ہیں, جو مرضی کھائیں پئیں. ہمارے ہاں جتنے جرائم ہیں یعنی وہ آ گئیں کہ طلاق کے حوالے سے, یا سوری اپنا میری بات سنیں, کوکین کی جو پرائس ہے وہ کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اپر کلاس کے علاوہ. 20,000 25,000 ایک گرام کا. وہ جو پلیٹوں میں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی تو ہے جو آپ سنف کرتے ہیں پارٹی میں, اس طرح رکھ کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے. اچھا جناب آپ لیں گے تو پارٹی کے اندر جائیں گے. اور پھر مجھے یہ بتائیں اظہر صاحب, آپ کی ماشاءاللہ اتنی زندگی اور ہمارے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیا کبھی کوئی پارٹی میں اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے اس طرح؟ یہ بات صحیح ہے, یہ وجہ یعنی ہم خود ابتدا کرتے ہیں ایسے کاموں کو. گرل فرینڈ, ایک تو بات آپ نے یہ بتا دیا, آپ نے دوسرا نے بتا دیا کہ طلاق یافتہ یا گھر میں اکیلی ہیں, یعنی یہ خواتین کی چلے آپ چھوڑیں, ہم اس پہ پھر کسی دن گفتگو کریں گے. ہم نہیں, یہ گفتگو کرنے والی ان والدین کے لیے ہم نے پیغام دینا ہے, ان کو بتانا ہے کہ یہ نہیں ضروری کہ بچوں کو بھی پیغام دینا ہے کہ اپنی والدہ کا بھی دھیان رکھو. ہم یہ بھی نہیں کر رہے کہ والدین بچوں کو, ہم بچوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی والدہ کا بھی دھیان رکھو بھائی, اپنی بڑی بہنوں کا بھی دھیان رکھو. جی والد کا کس طرح, وہ یہ والدہ کس طرح رکھے گا؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے کلچر میں بہت ایسے گھر ہیں جس میں پب بنی ہوئی ہے, جس میں بار بنی ہوئی ہے. خود جو جناب وہ جو ہمارا کلچر ہے, سر یہ کلچر نہیں ہے. آپ کو کسی نہ کسی طرح واپس آنا ہوگا, ریورس کرنا ہوگا. چلے پروگرام بڑا لمبا ہو جانا ہے. ہماری میٹنگ رہی اور میٹنگ بڑی اچھی تھی جی. آپ پہلے تو آپ غالباً فیصل آباد کے پہلے وہ بتا رہے ہیں, فیصل آباد کا جیل کا وزٹ کر کے وہ تصویریں بیک گراؤنڈ پہ چلا رہے ہیں. فیصل آباد کا جیل کا وزٹ کیا کیونکہ 7 جیلوں میں ہماری ریکویسٹ پہ PC1 کے تحت 20 بیڈ کے ہاسپٹل بن رہے ہیں. اور ٹھیک ہے گورنمنٹ نے اچھا انیشیٹو لیا, لیکن ہم دیکھنا چاہتے تھے فیصل آباد کی جیل کی جو سپرنٹینڈنٹ نے مجھے بتایا, اصغر صاحب نے کہا کہ ہم جون کے اینڈ میں اس کو مکمل کر لیں گے, ہمارے ہینڈ اوور ہو جائے. 20 بیڈ کا ہاسپٹل وہ میں دیکھ یہ ڈرگس کے حوالے سے وہ تصویریں بھی ساری ہم نے دیکھ لی. وہ جو اب مسئلہ اس کے بعد ابھی وزٹ اور کر رہے ہیں سینٹرل جیل لاہور. آپ وہاں یونیورسٹی آف فیصل آباد میں بھی غالباً گئے؟ ہاں یونیورسٹی آف فیصل آباد میں ہم نے ان کے ساتھ 3 سال سے کام کر رہے ہیں, 4 سال 2018 سے ان کو ہم اسموک اینڈ ڈرگ فری کر. یہ غالباً میاں حنیف صاحب اور میاں رشید صاحب جو 92 چینل ان کی ہے, وہ بہت پازیٹیو کام کرتے ہیں, وہ بہت پازیٹیو اندازہ لگائیں. انہوں نے اچھا, ان کا بیٹا ہے, انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے. اس بار کمشنر فیصل آباد کو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی اسپیشلی کہ آپ لوکل ایڈمنسٹریشن کو انوالو کریں, ان کو بتائیں. وہ میں نے یونیورسٹی آف فیصل آباد وہ وہی یونیورسٹی دیکھی جہاں بچہ جاتا ہے تو جانے سے پہلے اس کا وہ ایک جو بایومیٹرک سسٹم ہے ان کا ہے, گھر میں اطلاع ملتی ہے کہ جی بچہ اور بچی یونیورسٹی کے اندر, واپسی پہ اطلاع ملتی ہے کہ جی بچہ نکل گیا ہے. ہماری ذمہ داری. پھر انہیں اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس ہم نے نئے ان کے لیے پروگرام تیار کیے ہیں بچوں کی, یعنی وہاں اس کیمپس میں اسموک نہیں ہو سکتا سر, نہ اسموک. انہوں نے فائن رکھا. یہ جو ہم نے اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس کا کنسیپٹ آئیڈیا انٹروڈیوس کرایا تھا نا 2017 سے آج تک, میرے پہ بڑا پریشر ہوتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میرے ادارے کے ساتھ, میں کہتا ہوں نہیں, ادارے کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. آپ دیکھیں اظہر صاحب, NCA جیسے ادارے کو میں نے وہ اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپ ڈکلیئر کر دیا, اور سب سے بڑی مزاحمت ان کے پرانے علمائی نے کی. آج وہی بیٹھے ہیں نا جو پہلے پرنسپل تھے, آج وہ وائس چانسلر بن گئے, یونیورسٹی بن, وہی رجسٹرار ہیں, وہی لوگ ہیں نا پرانے. ہم نے ان کی اونرشپ اور ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا. جب آپ مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے, آج دیکھیں میں ان کی بہت سی کمیٹیز کا ممبر بھی ہوں, انہوں نے مجھے خود رکھا. دیکھیں جن اداروں کو ہم یہ دعویٰ قبل نہیں کر سکتے قطعاً ہی کہ ہم چیزوں کو ہم کہتے ہیں منیمائز ہو جائے. لاسٹ ٹائم ہماری جو کمیٹی میں میٹنگ ہوئی, ایک تو وہ سلیبس کے حوالے سے بات ہوئی, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے تھیں, میں سائمہ تھا غالباً نام, جی ڈپٹی سیکرٹری تھی. پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی تھا, سلیبس کے حوالے شارٹ میں بتائیں کہ کیا کیا جو چیزیں آگے کرنے والے. لیکن سلیبس میں 9th and 10th میں تو آلریڈی ہے, لیکن یہ بات ہو رہی ڈرگس کے حوالے سے. ڈرگس کے حوالے سے ہے 2 چیپٹر, بلکہ سوال بھی آتے ہیں ایگزام میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپر کلاس کے جو بچے ہیں 11 سے لے کر یونیورسٹی تک یہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے, سلیبس کا حصہ. لیکن ان میں مختلف چیزیں بکس چینج ہوتی رہتی ہیں. یا تو ایک ایسی بک ہونی چاہیے چھوٹی سی
پمفلٹ ٹائپ یا پیجز ٹائپ جس میں وہ لازمی وہ جو آپ کے پیریڈ ہوتے ہیں اس میں آپ بتائیں. جب آپ بتائیں گے نہیں چیزوں کو پھر اس کا رزلٹ نہیں, وہ چیزیں آگے ہیں پروسیس میں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ قانون سازی کرنی پڑے گی. سجیشن کیے ہیں انہوں نے مجھے یاد ہے کچھ لیٹرز ہم بیک گراؤنڈ پہ چلائیں گے ان کے جو میرے ساتھ انہوں نے شیئر کیے ہیں, اس میں لکھا بھی ہوا ہے کوئی ڈیفینیشنس کے حوالے سے کچھ. نہیں سر دیکھیں اظہر صاحب, میرا اختلاف ہر میٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نان پروفیسر ایک پڑھانے والا ٹیچر ہے اس نے تو گوگل سے سر نہیں سر اس نے تو گوگل سے وہ ورڈنگ آپ کو یاد ہے میٹنگ میں کیا ہو رہا تھا, ڈرگ کی ڈیفینیشن نہیں کسی کو آتی تھی وہ گوگل سے تھا. میں نے انہیں کہا ڈرگ کی ڈیفینیشن جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے پریونشن کے یا ٹریٹمنٹ کے اس میں یہ ہے دس از اے کرونک ڈیزیز, برین ڈیزیز, لانگ لاسٹنگ. بلکہ ہم نے ایڈکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی نا کہ 6 مہینے تک کنٹینیوس استعمال کرتا ہے ریگولر ڈرگ یوزر ہوگا. اچھا اس میں ہم اس میں ایک اور ہم پروگرام لمبا آج ہمارا ہو گیا, ذرا آخر میں ہم نے ہم وہ بھی ذرا شارٹ میں بتا دیں. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ بڑا کام کر رہا ہے, وہ سافٹ ویئر باقاعدہ ڈیولپ کر رہا ہے, رجسٹریشن کا پروسیس, اور انہوں نے سارا بتایا یعنی ہیلتھ والوں کے حوالے سے اٹیچ ہوں گے, نادرا اٹیچ ہوگا. سر جی چلے دیر ہے درست آئے 4 سال سے ہم یہ لگے ہوئے, لیکن ہم آگے چلتے ہیں نا. آج ہم تھوڑا سا لیوریج دیتے ہیں, ہم نے تو گورنمنٹ کے ہر لیوریج دیتے ہیں. ہم موقع دیں گے ابھی, چونکہ لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی باقاعدہ ہم نے سب کمیٹی تجویز کی, سب کمیٹی بنی ہے اس کے اندر کہ جو اس سارے چیزوں کو اور اگلے 1 مہینے تک اس پہ باقاعدہ سافٹ ویئر کی ایک شکل آ کے انٹیگریشن ہو کے ان کی ہر جگہ. اور میری کوشش ہوگی کہ اینڈ میٹنگ سے پہلے میں 7-8 جیل کا وزٹ کر لوں. بالکل بہت اسکولوں کا بتائیں آپ نے جیسے فیصل آباد کو ہو گئے, لاہور میں بتائیں. لاہور میں بھی جو جن کے ساتھ میں کیونکہ ابھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں, اب ہائر ایجوکیشن جو سائمہ تھی ان سے آپ رابطہ کریں. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مجھے انہوں نے کہا تھا کہ بتائیں کہاں کہاں جانا ہے, وہ جائیں. لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ڈرتی ہے, لیکن ہم نے پرائیویٹ سیکٹر وہ لکھیں, دیکھیں یاد رکھیں یہ ریگولیٹر ہیں, یہ آپ ان کو لکھیں. کل کو پرائیویٹ سیکٹر نہیں آتا تو پھر ہم کورٹ میں آئیں گے سارے مسئلے کے حوالے. تو آپ لکھیں انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی اسکول, کالج اینڈ یونیورسٹی. ڈاکٹر سلمان کاظمی نے بھی بڑی اس دن باتیں جو سارے کر کے سامنے رکھا, اور انہوں نے طریقہ کار جو بتایا, اور سافٹ ویئر پہ ان کی توجہ زیادہ تھی کہ وہ باقاعدہ بتایا کہ اظہر صاحب 2 چیزیں ہیں. دیکھیں بات چیزیں ہیں شارٹ ٹرم بعد ہے لانگ ٹرم. ہم نے شارٹ ٹرم دیکھے 4 سال میں آپ دیکھیں ایڈکشن کا گراف کس طرح بڑا ہے. اگر ہم یہ کہتے رہیں گے اچھا جی کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, وہ نہیں ہوگا. لانگ اور شارٹ ٹرم ساتھ لے کے چلیں آپ کو. ابھی سر ہم نے یہ بھی شروع کرنا ہے کام, بجٹ آنے والا ہے, اس سے پہلے پنجاب گورنمنٹ بجٹ میں پریونشن کے لیے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, غیر سرکاری جو کام کر ان کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے رقم ایلوکیٹ کرے. یہی بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی جو ہم یو ٹرن ان کا لے کے آئیں گے. انہوں نے کوئی کچھ نہیں ابھی تک رکھا ہوا, نہ آج تک ماضی میں. انشاءاللہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ابھی یہ بجٹ آنے والا ہے, آپ بجٹ سے پہلے تجاویز بنائیں. ٹھیک ہے, ہم منسٹر فائنانس کو, بلکہ چیف منسٹر کو پنجاب کو, بلکہ چاروں چیف منسٹر کو ہم لکھیں گے. ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب تک بھی لکھیں گے, فیڈرل منسٹر فائنانس کو بھی, اور لوکل منسٹر جو ہے نا صوبائی منسٹر فائنانس ہوں گے ان کو بھی لکھیں گے کہ بجٹ کی ایلوکیشن ہمیں بتائیں, اور لکھیں آپ ساری. نہیں سر انشاءاللہ میں اس کو مکمل کرتا ہوں تاکہ ابھی یہ اینڈ فیس ہے, بجٹ تیار ہونے والا ہے. اس سے پہلے ہم اپنی تجاویز انشاءاللہ بھجوائیں گے, لیکن ڈیٹا سارا اکٹھا کر رہے ہیں, اور اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے وہ آئی ول لیٹ یو نو کہ کس طرح ہم نے لے کر چلنا ہے. ناظرین ابھی کافی امپرومنٹ اس میٹنگ میں پچھلے پروگرام سے ہم کو تھوڑی سی امید پیدا ہوئی, تھوڑی سی ہے, زیادہ امید کی بات نہیں ہے. کچھ وزٹ بھی ہو گئے اور سافٹ ویئر بھی آگے بن گیا. یعنی ہم آپ کے بچوں کو سیف انوائرمنٹ دینے کے لیے اگر ڈرگ ایڈکشن ہے تو پہلے دن سے پتہ چل جائے, بجائے یہ کہ اسٹیج پہ آ جائے کنٹرول نہ ہو سکے. ہم نے یہ بھی بات تجویز دیا, اور اس پہ بھی وہ کام ہو رہا ہے کہ باقاعدہ جو فارم ہاؤسز وغیرہ کے حوالے سے یہ کانسیپٹ بھی سامنے رکھیں کہ ان کو ایک ایسا ماحول دے دیا جائے وہ وہاں جا کر رہیں, وہاں ان کا باقاعدہ علاج ہو. پروگرام چونکہ زیادہ لمبا ہو, اگر معذرت چاہتا ہوں, اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.